سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب قبلہ پیر صاحب اور صلاحان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ تشریف فرما ہے. سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت صاحب نے حکم دیا ہے، میں تو صرف حاضری کے لیے آیا تھا، بہرحال حکم دیا ہے تو چند منٹ کی حاضری ہے. یہ مبارک مہینہ جو آپ جانتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے. حضرات محترم، آج حاجی عبدالرشید صاحب محترم نے اپنے گھر میں یہ محفل سجائی، محفل میلاد کی. اللہ پاک ان کے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجات کو اللہ پاک قبول فرمائے، قبول فرمائے. حضرات محترم، اتنا وقت نہیں ہے میلاد شریف کا موضوع یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا آپ کی کوئی بھی موضوع کو پکڑ لیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے. میں صرف چند منٹ کے لیے حاضری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لانے والے تھے تو اس سے پہلے کا جو نظام تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف کوئی بھی، یعنی لوگ یہاں تک کہ اپنی بچیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے. بچی پیدا ہو جائے تو ان کا یہ اصول تھا کہ بچی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ظلمت کو، تمام اندھیروں کو ختم کر دیا. ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے. نور ازلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا. ای کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پھیاں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہر طرف خوشیوں کی لہر پھیل جاتی ہے، ہر طرف خوشیاں اور نور پھیل جاتا ہے. حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے زمین پر اپنا قدم مبارک جب رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اللہ اکبر. جعلت لی الارض مسجدا. حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث ہے کہ میری وجہ سے اللہ پاک نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. پہلے مخصوص مقامات ہوا کرتے تھے عبادت کے لیے، نماز کے لیے جو ہوتے تھی، لیکن حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے شرق سے لے کر مغرب تک اور تحت الثری تک، شمال سے جنوب تک، ہر طرف اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین کو پاک فرما دیا، مسجد بنا دیا ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. حضرات محترم، میلاد شریف کا ذکر تو بہت دور بڑا لمبا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ سعدیہ وہ آئیں مکہ شریف کے اندر اور حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں چلی جاتی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اٹھنی پر سوار ہوتے ہیں، اس سواری پر سوار ہو جاتے ہیں تو اس میں اتنی جان آ جاتی ہے، اتنی قوت آ جاتی ہے کہ جو پہلے سب سے آخر میں پہنچی تھی مکے میں، اب سب سے پہلے وہ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں پہنچتی ہے. اور وہ جو ساتھ آئی تھی وہ پوچھتی ہے، حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ چل نہیں سکتی تھی، اب اس کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے. آپ نے فرمایا اس کے کمال نہیں ہے، کمال تو سواری کا ہے، جو اس بچے کا ہے، جو اس کے اوپر سوار ہوا ہے. اللہ پاک نے اس میں اتنی برکتیں ڈال دی ہیں. وہ فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر میں پہنچی تو میرے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. حضرات محترم فرماتی ہیں کہ میری بکریوں کے اندر یعنی اس علاقے میں
جو ہے کا سالی تھی، کوئی سبز پتا نہیں تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سارا علاقہ سبز و شاداب فرما دیا. ان بکریوں کا اندر اتنا دودھ آ جاتا ہے کہ جو ہے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے، پانی کی جگہ بھی دودھ ہی پیا جاتا، اتنا دودھ آ جاتا ہے. علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی روشنی کر دی کہ میں رات کو دیا نہیں جلاتی تھی. میرا نہیں میرے گھر میں ہوتا تھا، ہر وقت اجالا ہی رہتا تھا. لوگ آ کر، محلے دار آ کر، پڑوسی پوچھتے تھے کیا علیمہ تیرے گھر میں اتنی جو ہے تیل ہے، اتنا تو ساری رات دیا جلتا رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے یہ میرا لال آیا ہے، جب سے یہ نورانی چہرے والا آیا ہے، میں نے کبھی دیا جلا ہی نہیں. علیمہ سعدیہ وہ دن بھر سارا جو ہے علاقہ چھانتی تھی، پھرتی تھی، لیکن بھوک نہیں لگتی تھی. جب لگتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چوم لیتی تھی، لبوں کو چوم لیتی، تمام بھوک پیاس ختم ہو جاتی. علیمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی مالک بن چکی تھی. حضرات محترم، یہ تھا میلاد کا ذکر. ایک بات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تشریف لائے، اللہ نے بھیجا جو ہے ہمارے لیے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آتی ہی امت کو یاد کیا، آتی ہی امت کو یاد کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اعلان کر دو کہ بتوں کی پرستی، بت پرستی چھوڑ دو، وحدہ لا شریک خدا کو مانو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں. آپ گھر گھر، دکان دکان پر یہ جو ہے صدا پہنچاتے ہیں تو ابو اللہ پیچھے سے پتھر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے. آپ کی مبارک پشت مبارک ساری خون سے، سارے جو ہے زخموں سے جو بھر جاتی، جو ہے آپ کے مبارک موزے جو ہے وہ خون سے بھر جاتے، لیکن آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ پتھر مارے کس نے. طائف تشریف لے گئے، مکے والے جب نہیں مانی تو طائف تشریف لے گئے، لوگوں نے وہاں کی بات نہ مانی، پتھر مارے اور اتنا زخمی کر دیا کہ آپ نیچے تشریف لے آئے. جب گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کر پھر پتھر مارنے شروع کر دیے. جبرائیل امین حاضری دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے ہیں پہاڑوں کے، اور دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر کے ان کو اس پہاڑوں کے اندر پیس دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا ان کے اوپر آگ برسا دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے جبرائیل یہ جانتی نہیں ہے مجھے، اللہم اہد قومی، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، فانہم لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرما دے گا، ہدایت عطا فرما دے گا. اگر ان میں ہدایت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ہدایت والا آ جائے. اللہ اکبر. 100 کانٹوں کو پالا ایک پھول کے لیے، 100 کانٹوں کو پالا ایک پھول کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کانٹوں کے اندر کوئی پھول نکل آئے. کوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. آج ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن آقا کی جو ہے اگر گستاخی بیعدبی کوئی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے، ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے اس میں. افسوس کی بات ہے آج ہم اپنے یعنی اگر کوئی ہماری ذات کے لیے کوئی ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم فوراً بدلہ لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہم سب کی ڈیوٹی ہے. میرے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی پر تو ہاتھ اٹھاتا ہے تیرا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے. میرے محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے، کبھی اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی ذات پر کوئی گستاخی بیعدبی کرے تو ہم خاموش بیٹھیں. اگر ہماری ذات پر کوئی کرے تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں. یہی میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرات محترم، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک پہلوان کے ساتھ بڑا مشہور واقعہ ہے. پہلوان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، پہلوان کو نیچے گرا دیا، اس کافر کو نیچے گرا دیا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری جو ہے آخری وقت ہے، اب تلوار کے ساتھ جو ہے میرا سر جدا کر دیں گے. اس کا مطلب یہ تھا
کہ مجھے جلدی سے غصے میں آ کر تلوار تیز چلائیں گے اور میں جلدی جو ہے وہ سارے جہنم ہو جاؤں گا. تو اس نے آپ کے چہرے انور کے اوپر تھوک دیا. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اس نے پوچھا علی کیا بات ہے, مجھے چھوڑ کو دیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں, میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں, اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوں, اللہ کی شریعت کے لیے لڑتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا. پہلے تو شریعت کا مخالف تھا, دین کا دشمن تھا, اب تو میرا دشمن ہے, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. حضرات محترم, یہ محفل پاک حضور کی میلاد پاک کی ہے, اور آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, پھر بھی ہمیں یاد رکھا, معراج پر بھی ہمیں یاد رکھا. جب آخری وقت آتا ہے, جبرائیل امین حاضری دیتے ہیں, اسرائیل بھی آ جاتے ہیں, روح قبض کرنا چاہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا اسرائیل روح قبض کرنے سے پہلے جبرائیل کو بلاؤ. جبرائیل آتے ہیں کہ اے اسرائیل تو میرے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے, جبرائیل کو بلا. وہ جو آتے ہیں تو آپ نے پوچھا جبرائیل میری امت کے لیے کیا بنے گا, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کا قاری, آپ کی امت کا شہید, آپ کی امت کا غازی, آپ کی امت کا نمازی, آپ کی امت کا مجاہد, شہید, تمام کے تمام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. حضور نے فرمایا میری باقی امت بھی تو ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم آیا کہ آپ کی امت میں مختصر کر رہا ہوں, آپ کی امت کی روح نکل رہی ہوگی. پہلے فرمایا سال کا, پھر مہینے کا, پھر ہفتے کا, پھر دن کا. فرمایا آپ کی امت روح نکل رہی ہوگی, پاؤں سے نکل کر حلق تک پہنچ چکی ہوگی, اگر اس وقت بھی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. حضور نے ہر وقت اپنی امت کے لیے, ہر وقت اپنی امت کے لیے, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, یا رب میری امت کی. آج امت کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلے, آپ کی شریعت کے مطابق چلے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.